الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ تو پچھلے چند دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات جو بتائے جاتے ہیں، ہر اس شخص کو جو سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، ان معمولات کے فضائل بتائے جا رہے تھے۔ اور ابھی تک ہم نے ان میں سے 3 معمولات کو بیان کیا۔ ایک استغفار ہے، ایک درود شریف ہے، اور پچھلے چند دنوں سے مراقبے پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ آج کی اس مجلس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا 4تھا معمول، اور وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اس پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ انسان کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی تھی انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ادا کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مومن ہے ہی وہی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جو قرآن سے تعلق نہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں تو ایمان بھی کمزور ہے۔ تو قرآن پاک کا سب سے زیادہ بڑی فضیلت کس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس مبارک کلام کی تلاوت کرنے کا واقعی حق ادا کیا۔ وہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کے حریص تھے۔ تو کئی مرتبہ ہمیں بتایا جاتا ہے بڑوں سے کہ جی تلاوت کرنی ہے، تم کر تو لیتے ہی ہیں، مگر اندر حرص نہیں ہوتی تلاوت کی۔ بس بڑوں نے کہا ہے اور بڑوں نے شاید پوچھنا ہے تو پڑھ لوں تاکہ معمول مکمل ہو۔ اور اکابرین جو تھے شوق سے پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سفر درپیش ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اس زمانے میں اونٹ کا سفر 16 دن کا ہوتا تھا، اور اونٹ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا ہے، بندہ پورا ہل جاتا ہے۔ ہم کراچی والے اونٹ پہ ہمیشہ سفر کر ہی لیتے ہیں، ورنہ باقی پورے پاکستان میں اونٹ پہ سفر کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں یہ جو سی ویو ہے نا اس میں خوب اونٹ ہوتے ہیں، اور جو مہمان کراچی آتے ہیں نا وہ بھی ضرور اونٹ پہ سفر کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ مگر یہ والا اونٹ کا سفر پھر بھی آسان ہے، سمندری ریت ہے، بڑے آرام سے سفر ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی سارے انجر پنجر ہل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمرے کا سفر تھا اور عمرے میں زیارتیں ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو حج کے مقامات کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں جبل جو رحمت ہے وہاں پہ لے کے گئے۔ وہاں پہ پورا سال جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی زائرین کا آنا جانا رہتا ہے۔ لوگ کیونکہ حج کے دنوں میں جبل رحمت پہ جانا بہت مشکل ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور حاجی جو ہے اپنے گروپ سے دور نہیں ہونا چاہتا ہے۔ تو جبل رحمت پہ ہم نے کہا چلو ویسے تو حج کے دن جب بھی اللہ نے موقع دیا تو وہاں جانا تو کبھی بھی نہیں ہوا، تو جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اونٹ والے کھڑے تھے نیچے، تو ویسے ذہن میں آیا کہ حج جب آپ نے یہ جبل رحمت پہ آپ علیہ السلام نے کیا تو اونٹ پہ خطبہ بھی دیا تھا، تو اس لیے وہ اونٹ تھا، تو ہم نے کہا چلو سنت کی نیت سے اوپر جو ہے نا وہ اونٹ پہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر!
اب یہ تو ہم نے تو یہاں اونٹ پہ کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ مرتبہ بیٹھے ہوں گے سی ویو کے اوپر، یہ جو اس اونٹ پہ جو بیٹھے ہوئے جو تکلیف ہے، تو جو دھکے لگ رہے تھے، اور وہ جبل پہ اوپر جا رہا تھا، پہاڑ پہ اوپر جا رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا گریں گے بالکل نہ۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اس کو عربی میں منع کیسے کروں کہ تو تھوڑا رک جا یا مجھے اتار ہی دے۔ بہرحال جتنی میرے پاس عربی تھی نا میں نے اس کو سنا دی، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اتارنا ہے۔ میں نے کہا اخرج خلی، جو میں نے سنا تھا نا وہ اس کو کہہ دیا کہ اتار، مجھے اتار، نہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ گروں گا۔ تو تھوڑا سا ہی چلایا تو ایک تو تکلیف اتنی، اور کمر میں اتنی زور زور سے اس کی کوہان لگتی تھی، اور پھر وہ میں نے آخر کو کہا بھائی اتار میں پیدل ہی اوپر چلے جاتا ہوں۔ تو اونٹ کا سفر کوئی آسان سفر ہوتا ہے؟ وہ جو پہاڑی سفر یا ان علاقوں کا سفر، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 دن کا سفر کیا اونٹ پہ، مکہ مکرمہ سے اس زمانے میں اسی طرح سفر ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن کی حرص دیکھیں، 16 دن کا سفر اونٹ کا، 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اکابرین نے اس مبارک کلام کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا تو نے گھر کے اس حصے میں گناہ نہیں کرنا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور گناہ نہیں کروں گا، گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں فرماتے ہیں کہ گھر کے اس حصے میں تو نے گناہ نہیں کرنا؟ والد نے کہا کہ بیٹا یہ گھر کا وہ حصہ ہے جہاں بیٹھ کے میں نے 6000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ۔ تو ہمارے اکابرین نے اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس تلاوت کا حق ادا کیا وہی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بڑی فضیلت کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔